بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو فیروز شاہ کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب اور آصف زرداری کیوں یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو فیلڈ میں ہونا چاہیے؟ اس کی پیچھے کیا وجوہات ہے؟ دوسری بات آپ کو یہ بتائیں گے کہ الیکشن کیا 28 جنوری کو ہونے جا رہا ہے اور اس کی پیچھے وجوہات کیا ہے؟ الیکشن سے تو سارے بھاگ رہے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ الیکشن 28 جنوری کو متوقع ہے؟ تیسری بات یہ کہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اور اس کی ٹیم کے لیے بہت زیادہ خطرات ہیں، بہت زیادہ ان کے اوپر برا وقت آنے والا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے پچھلے دنوں ایک بیان جاری کیا تھا کہ عمران خان کا نام نہیں لیا تھا، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ ساری جو جماعتیں ہیں ان کو برابر مواقع ملنے چاہیے۔ اور آصف زرداری آپ نے دیکھنا ہوگا کہ گاہے بگاہے یہ پیغامات دیتا ہے کہ کسی کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے، سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، اور زیادہ تر وہ اپنی بات کر رہے ہیں۔ اس کی پیچھے ناظرین وجوہات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یا آصف زرداری صاحب یہ اتنی زیادہ عمران خان کے خیر خواہ نہیں ہیں، کیونکہ 16 مہینے اکٹھی حکومت کرنا، وزارتی انجوائے کرنا، پروٹوکولز لینا، ساری لوٹ مار اکٹھے کرنا، اس کے بعد جب اقتدار سے الگ ہو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، وہ لاڈلا یہ لاڈلا ہے۔ اس کی پیچھے وجوہات دو قسم کی ہے۔ ایک تو عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، کیونکہ الیکشن کے بعد بھی انہوں نے اکٹھے ہونا ہے، جب تک یہ اکٹھے نہیں ہوں گے تو یہ عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ایک تو عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب فیلڈ میں ہوں گے پنجاب میں اور KPK میں، اور سب سے بڑا جو پانی پت کا میدان ہے وہ پنجاب ہے، اگر یہ پنجاب میں ہوں گے، عمران خان صاحب پنجاب میں ہوں گے، تو نواز شریف کی سیٹیں کم ہوں گی۔ باقی مل ملا کے نواز شریف کی سیٹیں اتنی ہوں گی کہ اس کو محدود سیٹیں ہوں گی، اور اس کو ایک مخلوط حکومت بنانے کے لیے آصف زرداری یا مولانا فضل الرحمان کی ضرورت پڑے گی، تو تب ان کی ویلیو بڑھے گی۔ اگر پنجاب میں سے عمران خان صاحب کو نکال دیں یا باقی صوبوں میں سے نکال دیں، تو ساری اکثریت اور سارا جو جتنی دھاندلی ہونی ہے، جتنی سیٹیں لینی ہیں، تو نواز شریف 2/3 سے بیٹھ جائیں گے، اور پھر وہ ان کو پوچھیں گے بھی نہیں۔ آپ نے بڑی دفعہ سنا ہوگا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، تو ایسے ہی ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنی سیاست کے لیے بھاگ رہا ہے۔ نواز شریف سے اپنی ڈیل طے کر لی سارا کچھ، اور اب ان کو پوچھا نہیں ہے، تو مولانا صاحب کو یہ دکھ بھی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف نے انہیں پوچھا نہیں، نواز شریف نے انہیں اعتماد میں نہیں لیا، اور سارے اپنے جو کام ہے وہ سیٹل کر لی۔ یہی کام پیپل پارٹی کا ہوا، کیونکہ پہلے بلاول کو لانچ کرنا تھا، اس کی لانچنگ فیل ہو گئی۔ اس کے بعد پھر جہانگیر ترین اور یہ پرویز خٹک ہو، یہ سارے جب فیل ہونے کے بعد آخر آ کے نواز شریف صاحب پہ رک گئے۔ اور نواز شریف کا جیتنا بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اگر اتنی آسانی سے نواز شریف کو جتوا سکتی تو یہ KPK اور پنجاب کے الیکشن کروا کے ٹائم پہ اور جتوا دیتی، وہاں پہ اب حکومتی بیٹھی ہوتی اور ایک استحکام ہوتا۔ لیکن کیونکہ اسٹیبلشمنٹ 10-15 ہزار ووٹوں کی ادھر ادھر کر سکتی ہے، لیکن جب بہت زیادہ تعداد عوام کی نکل آیا تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ اسی لیے اب مولانا فضل الرحمان صاحب اور آصف زرداری ان کو اپنی بقا کی پڑی ہوئی ہے، یہ اپنے لیے بھاگ رہے ہیں، ان کے عمران خان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ پارٹیاں اگر ہوں گی تحریک انصاف، تو اس کے بعد ان جو جماعتیں ہیں ان کے لیے اسپیس بنے گی، اور پھر آگے جا کر جو اگلا منظر نام ہے ان میں بھی ان کے لیے اسپیس بنے گی کہ آپ نواز شریف کے ساتھ بیٹھنا ہے یا مخلوط حکومت میں یا نہیں بیٹھنا۔ لیکن پھر نواز شریف صاحب کو ان کی ضرورت پڑے گی۔ اب جب تک نواز شریف صاحب کو ان کی ضرورت نہیں ہے تو ان کا سیاست میں یا ان کا پاور پولیٹکس میں کردار نہیں ہوگا، تو یہ تو پاور پولیٹکس کی جماعتیں ہیں، یہ اقتدار سے بغیر تو یہ رہ نہیں سکتی، اس لیے یہ اپنی بقا کے لیے بھاگ دوڑ کر رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن 28 جنوری کو کیوں ہونے جا رہے ہیں؟ ابھی تک اس ڈیٹ کا مطلب رپورٹڈلی یہ سامنے آ رہی ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے۔ یہ ڈیٹ کل کوئی بدل بھی سکتی ہے، یہ آگے بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ پچھلے دنوں اخبار نویسوں سے ملاقات کی تھی ایک اہم شخصیت نے اسلام آباد کی، اس نے بتایا تھا، یہ اسد طور کی خبر ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ الیکشن آگے بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو تو ہم نے جیل میں بند کر دیا، ان کو تو ہم نے ختم کر دیا، لیکن جو عمران خان کا ووٹ بینک ہے وہ ابھی تک برقرار ہے، بلکہ بڑھ گیا ہے۔ ان کو سب سے زیادہ خوف آپ لوگوں سے ہے۔ اگر آپ لوگ بڑی تعداد میں نکل آتے ہیں تو کوئی طاقت بھی آپ کو روک نہیں سکتی، نہ وہ دھاندلی کر سکتی ہے، نہ وہ آپ کا راستہ روک سکتی ہے، لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر، عوام کے اوپر، کہ عوام کتنی تعداد میں باہر نکلتی ہے۔ تو 28 جنوری کو الیکشن کا مین مقصد یہ ہے کہ اس مالی بحران کے اندر جو بالکل اب KPK دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، اور KPK تو ابھی دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، مرکز سے پہلے سے دیوالیہ ہے، تو اس دیوالیہ پن میں پوری دنیا پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امریکہ، برطانیہ یا جو دوسرے جو ممالک ہیں وہ جمہوریت پسند نہیں ہیں،
وہ ہر جگہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لوگ بیٹھے ہوں، لیکن کیونکہ وہ دکھاوے کے لیے، وہ صرف جو ہے نا آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک اس طرح کی کٹ پتلی بیٹھے ہوں جن سے ہم اپنا کام چلائیں، تو یہاں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جس طرح مرضی کروائیں، آپ الیکشن کروائیں، اور ایک دھاندلی زدہ ہو، بے شک اس کی کریڈیبلٹی نہ بھی ہو، لیکن الیکشن کروا کے آپ بیٹھ جائیں۔ تو اسی لیے وہ الیکشن کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، اور اب سپریم کورٹ میں فیصلہ گیا ہوا ہے اور وہاں پہ اس کی بغیر سماعتیں ہو رہی ہے، تو الیکشن کمیشن ممکن ہے کہ 28 جنوری کی تاریخ دے دیں۔ بہرحال یہ ابھی قبل از وقت ہے، یہ جب وقت آنے میں پتہ چلے گا کہ یہ واقعی الیکشن کمیشن ڈیٹ دے رہا یا نہیں دے رہا۔ تیسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ٹیم کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور ان کے خلاف ایک شدید کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، اور جو ماؤتھ پیسز ہے وہ بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے اوپر برا وقت آ رہا ہے۔ حالانکہ سوشل میڈیا میں جو لوگ زیادہ گالم گلوچ کرتے ہیں یا جو آؤٹ آف دا وے جا کے چیزیں کرتے ہیں، ان کے خلاف تو کارروائی ہونی چاہیے قانون کے مطابق، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے وہ صرف قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے وہ الیکشن مانگ رہے ہیں، صاف و شفاف الیکشن مانگ رہے ہیں، اور انسانی حقوق کی جو پامالیاں ہو رہی ہیں ان کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، تو ان سب کو اٹھایا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے لوگ اتنے ان کا نہ اسٹیمنا ہوتا ہے، نہ ان کی اتنی نفسیات ہوتی ہے کہ وہ اس ظلم کے خلاف ٹھہر سکیں۔ تو بہرحال کافی لوگ دائیں بائیں ہو جائیں گے، کافی لوگ جو ہے وہ اریسٹ ہو جائیں گے، کافی لوگ یہ چھوڑ جائیں گے، کافی لوگ معافی نامے بھی لکھوا دیں گے۔ تو یہ چیزیں دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال سوشل میڈیا ٹیم تحریک انصاف کے لیے مشکل وقت آنے والا ہے۔ تو اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔